محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر چلا جا ملے کے لیے بھائی تو بڑی ہے تب سے علی اکبر کی یہ راہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود وَأَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَطَّدَ بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا طَبِيبِ قُلُوبِنَا وَشَفِيعِ ذُنُوبِنَا مولانا ومولى الكونين الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق ومعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين هم موضع سره ولجع أمره وعيبة علمه وقهوف كتبه وجبال دينه الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الإمام عليه السلام من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه وليرحل معنا عني راحل مصبحا إن شاء الله بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم آپ حضرات کی اس سعی و کوشش کو ذکر سید الشہداء کو اس بارونق صف اعضاء کو عبادت شمار فرمائے اور سب کی اس عبادت کو قبولیت کے درجے سے سرفراز فرمائے اس دروازے پہ آتے ہوئے ہمارے یہ جو بزرگان بیٹھے ہیں گواہی دیں گے، شاید جوانوں میں سے کسی کو یہ تجربہ ہوا ہے یا نہیں، یہ کوئی ایسا پرسکون صف اعضاء ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کے بڑی بڑی مشکلوں کو جب اس صف اعضاء پہ آ جاتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ اب یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہے عزیزان، یہ اگر نصیب ہے تو آپ جو حسینی کہلاتے ہیں،
یہ اگر صف ازا نصیب ہے تو ان کو جو عزادار کہلاتے ہیں. اور میں نے اپنی اس زندگی میں دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ محرم کے ایام میں بڑی بڑی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. مثلا میں نے کئی ایسے افراد دیکھے ہیں جو شادی کے بعد 10 12 سال بعد ان کو اولاد نرینہ ملی محرم میں، لیکن ہم نے کسی کو اپنی اس خوشی پہ مبارکباد دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ہاں، اس لیے کہ ان کی خوشی آل محمد کے غم میں ڈھل گئی ہے. اور ہم نے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں جن کے بڑے بڑے دکھ اور مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، درجنوں شہید ہوئے ہیں، لیکن جب آل ابا کی ازا ہے تو ہم نے ان ماؤں کو کہتے ہوئے بھی یہی سنا ہے کہ نہیں، ہم محرم میں حسین کے علی اکبر کو روئیں گے، اپنے جوانوں کو نہیں روئیں گے. اب یہ کس کو نصیب ہے؟ یہ آپ خوش قسمت عزادار ہیں. لہٰذا اس عظیم نعمت الہیہ کا احساس کیجئے اور بس ذہن میں یہ رکھیے کہ ہم آئے ہیں. میں بعض اوقات دعا کرتے ہوئے یہ سوچتا ہوں کیا ہم مانگیں گے تو وہ وسیلہ بن کے عطا فرمائیں گے، یا ہم جب ان کے ہیں دوستی کے تقاضے میں یا غلامی کے تقاضے میں ایک بحث آتی ہے، اور وہ یہ آتی ہے کہ آیا دوست سے مانگے تو دے گا؟ وہ تو اپنے بخل سے بچانے کے لیے اس نے دیا ہے. سخاوت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے دوست کا پتہ ہو کہ اس کی ضرورت کیا ہے. لہٰذا میں بعض اوقات محرم کے ایام اعزاء میں اکثر دعا کم ہی مانگتا ہوں، اور کئی دفعہ بعض حضرات کہتے ہیں مولانا دعا منگوا دیا کیجئے، اس لیے میں، ورنہ ہم جب اپنے غم اور خوشیاں ان کی خاطر بھول کے آتے ہیں تو اس امید سے آتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا عظیم درجہ ہے. اب یہ جانے، ہماری دعائیں جانے، ہماری تمنائیں جانے، اور اللہ جانے. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. موضوع بحث وہ خطبہ جو جناب سید الشہداء نے 7 ذی الحجہ کو جب مصمم ارادہ کر لیا کہ اب کعبہ بیت اللہ، رات کو عزیزان نوحہ بھی اسی موضوع پہ پڑھ رہے تھے کہ میں بیت اللہ ہوں. جب بیت اللہ میں بھی اللہ کے اس ولی کو جگہ نہ ملی، امن نہ ملا، تو اللہ کے گھر کی عزت کی بقا کے لیے اپنے حج کو بدلا. اور 7 ذی الحجہ جب تمام حاجی وہاں پہنچ چکے تھے، حج کے مقصد کا محافظ وہاں سے نکل رہا تھا. 8 ذی الحجہ کو 60 ہجری جناب سید الشہداء مکے سے نکلتے ہیں، اور 7 ذی الحجہ شام کو یہ خطبہ بیان فرماتے ہیں جس کے آخری چند جملات ہمارا موضوع ہے کلام. ترجمہ دوہرا دیتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ من کان باذلا فینا محجتہ، جو ہماری راہ میں خون جگر خرچ کرنا چاہتا ہے. میں چونکہ اپنے بعض اشروں میں اس بہجہ کیا ہوتا ہے اس پہ تفصیل عرض کر چکا ہوں، لہذا ان چیزوں کو دہراتا نہیں ہوں. من کان باذلا فینا محجتہ، اب یہ فینا خود ایک لفظ ہے، جو ہماری خاطر اپنے خون جگر خرچ کرنا چاہتا ہے. کوئی ایسی چیز بھی ہے جو فینا میں آتی ہے ہماری خاطر. اب وہ خاطر اہل بیت کیا ہے؟ خاطر اہل بیت حقیقت میں وہی تحفظ دین الہی ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی کوئی منشائی نہیں ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ان کی تو منشا یہی ہے، ان کا ارادہ یہی ہے، ان کی طلب یہی ہے، ان کی چاہت یہی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ راضی ہو. جو اللہ کی چاہت ہے وہی ان کی چاہت ہے. من کان باذلا فینا محجتہ، جو ہماری راہ میں خون جگر خرچ کرنا چاہتا ہے. وَمُوَطِّنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پختہ طور پر ملاقات الہی کے لیے تیار کر لیا ہے. کیا کرے وہ؟ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارا ہمراہی ہو جائے. انی راحل مصبحا انشاءاللہ، میں حسین ابن علی کل مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. عزیزان، برادران، بزرگان، خواہران، کربلا ایک عظیم درسگاہ ہے جس درسگاہ سے تحفظ دین الہی کے طریقے ملتے ہیں. آج کی بحث جہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں،
ذرا توجہ فرمائیے گا کہ جناب سید الشہداء یکم ذی الحجہ کو نکل سکتے تھے یا نہیں؟ 12 ذی الحجہ کو اگر حج تمام کرتے تو بھی نکل سکتے تھے۔ فرزند رسول نے مکہ چھوڑنے کا ایک ایسا وقت معین کیا تاکہ ہر آدمی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ وہ جس کا خاندان سب سے بڑا حاجی اور وہ ذات گرامی جو 25 حج کیے ہیں اور وہ اس کا بھائی، اس گھرانے نے اکثر حج پیادہ کیے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ اس وقت کعبہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یعنی خود امام حسین علیہ السلام کا اس موقعیت کو اپنانا یہ تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے کہ لوگ اپنے آپ سے پوچھیں گے، سوچیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا مجبوری ہے حسین ابن علی کی کہ مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ یعنی ابتدا امام نے کیسے کی؟ ابتدا امام نے اس انداز سے کی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوچ پیدا ہو، لوگوں کے ذہن میں ایک فکر پیدا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے یہ موقعیت، یہ زمانہ کون سا منتخب کیا؟ 7 ذی الحجہ کا یا 8 ذی الحجہ کا؟ 7 ذی الحجہ کا خطبہ اور 8 ذی الحجہ کو روانگی۔ دوسری چیز، مقام کون سا؟ اللہ کا گھر۔ انسان سوچتا ہے 4 ماہ اور کچھ دن امام وہاں رہتے ہیں، اور جب وہاں رہنے کا موقع آتا ہے امام چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیزان، مجھے جو سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ امام ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہمارے پیغام کے لیے مقام اور زمان کی بہت اہمیت ہے، لہذا ہمیں اپنا فریضہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ آپ اگر فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا إِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ، مجھ حسین کے ساتھ آپ ہم سفر ہو جائیں، ہم راہی ہو جائیں، اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ اب یہ قافلے میں شمولیت یہ بتلاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہم سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ زمانے کو بھی دیکھا کرو، مقام کو بھی دیکھا کرو، کہاں آپ نے ہمارا پیغام پہنچانا ہے، کس زمانے میں آپ نے ہمارا پیغام پہنچانا ہے۔ کعبے کی اہمیت، بیت اللہ کی اہمیت، اور بیت اللہ کو تبلیغ کے لیے بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ تبلیغ دین الہی کے لیے بہترین مرکز کا نام اللہ کا گھر ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں شاید اسی لیے اللہ کے گھر میں اللہ نے اپنے گھر میں اپنے ولی کو اس لیے بھیجا تھا کہ کل جب میرے گھر کی بات آئے تو بطن کعبہ میں، جوف کعبہ میں علی ابن ابی طالب پر بھی نظر پڑے۔ ولادت جناب امیر المومنین، یہ خود کعبہ کی اہمیت بتلائی ہے، اور کعبہ زمینوں کے اعتبار میں مرکز، اور مرکز کے مرکز میں وہ مرکز پیدا ہوا ہے جس مرکز کے ذریعے سے اللہ کے دین کی وضاحت ہونی ہے اور اس کے خاندان نے آ کے تبلیغ کرنی ہے۔ شاید پروردگار نے سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اللہ نے اپنے ولی کو اپنے گھر میں بلا کے یہ بتلایا ہے کہ یہ ہے تبلیغ کا مرکز، اور اس مرکز کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ برائے خوشنودی مولا کائنات بلند تر صلوات۔ اب مجھے 13 رجب کا تذکرہ تفصیل سے نہیں کرنا، البتہ سوچئے گا 13 رجب جناب امیر المومنین کی ولادت کعبے میں یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا۔ اگر اتفاقی حادثہ ہو تو ہم اس کو عظمت جناب امیر علیہ السلام کہہ نہیں سکتے۔ یہ کوئی ایک اظہار تھا، ایک تو جناب امیر المومنین کی والدہ گرامی ایک اظہار کر رہی تھی، پروردگار میں تیری ذات پر ایمان لاتی ہوں، ابراہیم پر ایمان لاتی ہوں، تو جو واسطہ ہے اس کا جو میرے بطن میں موجود ہے اس کا واسطہ میری مشکلیں آسان کر۔ یہ ایک پیغام تھا جناب فاطمہ بنت اسد کے ذریعے سے۔ پھر جناب ابو طالب کا اس کعبہ کے ذریعے سے کیا واسطہ تھا اور کیا تعلق ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مرکزیت بیت اللہ کو دیکھیے، اور اس مرکزیت کو آل محمد نے کس ذریعے کے لیے استعمال کیا ہے، وہ ذریعہ تبلیغ کا ہے، دین الہی کے پہنچانے کے لیے۔ امیر المومنین کی آمد ہوتی ہے تو بیت اللہ میں، اور پھر وہاں زندگی گزار دی جاتی ہے، اس زندگی کا ایک اپنا انداز ہے۔ اور جب
مسلمانوں کی تعداد اس قابل ہو گئی کہ اب مکہ فتح ہو سکتا ہے، تو وہاں بھی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی کو ایک مرکزیت دی، اور وہ کیا تھی؟ فتح مکہ کے سال جناب امیر المومنین کو پیغمبر اکرم کا وہ اپنے شانوں پہ اٹھا کے سب سے بڑے بت کو گرانا، یہ اعلان تھا کہ کعبہ میں آ کے بھی تبلیغ کا مرکز علی ابن ابی طالب ہے، اور اگر کعبہ پہ اور اس مرکز الہی پہ کسی دشمن کا قبضہ ہو تو اس قبضے سے چھڑانا بھی علی ابن ابی طالب کا۔ آج یہ کر رہا ہوں کہ اس کعبے کی مرکزیت کو دیکھیے، اور پھر امام عالی مقام نے کربلا کی طرف چلنے سے پہلے جس مرکز کو اپنی ابتدائی تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہے اس کو سوچئے۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، آمد امیر المومنین بیت اللہ میں جب قبضہ بتوں سے چھڑانا ہوا تو جناب امیر المومنین، اور فتح مکہ کے اگلے سال ایک وہ فضیلت ہے جس فضیلت کو جناب امیر المومنین بھی بیان کرتے رہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کو فرمایا میرا محبوب جاؤ سورہ براءت کی ان آیات کی تلاوت وہاں جا کرو، اور اگر آپ نہیں جا سکتے تو اس کو بھیجو او من کا جو تجھ سے ہو تجھ جیسا ہو۔ یہ بھی مجھے فضیلت اور فضائل کے اس باب میں نہیں جانا، یقیناً آپ حضرات اس کو سنتے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے سورہ براءت کی ابتدائی آیات سن 9 ہجری میں جب نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کی ذات فرماتی ہے میرا محبوب آپ جائیے اور رجل من کا، یا اس تبلیغ کے لیے اس کو بھیجیے جو آپ میں سے ہو۔ اب مجھے نہیں معلوم، یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، وہ رسول جو اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا، اس نے کسی کو بھیجا، اور پھر جناب جبرائیل آ کے بتلاتے ہیں اس کو پلٹا کے بھیجو، اس کو واپس بھیجو کہ یہ جا کے، یعنی جس کو آپ نے منتخب کیا ہے تبلیغ کے لیے، مجھ اللہ کو وہ قبول نہیں ہے، آپ علی ابن ابی طالب کو بھیجیے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ کل اگر مصطفیٰ کے بعد اس بیت اللہ سے تبلیغ کسی کو کرنی ہے تو وہ یا علی ہوں گے یا اولاد علی ہوں گے۔ اور یہاں سورہ براءت کی تیسری آیت اذان من اللہ و رسولہ، شروع کیسے ہوتا ہے یہ سورہ؟ براءت من اللہ و رسولہ، تیسری آیت ہے اذان من اللہ و رسولہ۔ جناب امام پنجم فرماتے ہیں یہاں اذان جس کو اللہ نے اذان کہا، اس اذان سے مراد علی ابن ابی طالب، اذان من اللہ، یہ اعلان ہے۔ یہاں اذان کا معنی جو ہے اعلان ہے، یہ اعلان براءت ہے، اور اعلان کرنے والی ذات کا 5ویں امام فرماتے ہیں یہاں لفظ اذان جناب امیر المومنین کے لیے ہے۔ اب اس فضیلت کو کہ میں جا کے سورہ براءت کی، قرآن اللہ کا تھا، رسول جو ہے وہ اترا ہے کس پہ؟ قرآن رسول پہ، رسول موجود ہیں، اب رسول کی موجودگی میں اللہ کی طرف سے بیت اللہ کی چھت پہ جا کے جو قرآن کی تبلیغ کرتا ہے ہم اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور یہی چیز دہرا رہے ہیں جناب سید الشہداء 7 اور 8 ذی الحجہ کو کہ دیکھیے یہ ہے مرکز تبلیغ۔ اب یہ سورہ براءت کا ایسا واقعہ ہے جس پر جناب امیر المومنین نے خود بھی فخر کیا ہے، اور امیر المومنین فرماتے ہیں کون ہے کہ جس نے سورہ براءت کی آیات جا کے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے تبلیغ کی؟ وہ میں علی تھا۔ اور اگر طبیعت ہو تو ایک جملہ یہاں کہتا جاؤں، جناب امیر المومنین سے صعصع بن سوحان نے، میں نے کبھی یہاں عرض کیا تھا، جناب امیر المومنین نے صعصع بن سوحان کے سوالوں کا جواب دیا تھا۔ جب زخمی تھے جناب امیر المومنین تو صعصع بن سوحان نے ایک سوال کیا تھا، اور یہ بات پچھلے دنوں میڈیا پہ چلتی رہی کافی حد تک، اور ہمارے ایک مولانا پہ کیس بھی ہوا اس جملے پر کہ آیا جناب پیغمبر اکرم کے بعد جناب امیر المومنین باقی انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اس پہ پھر ابھی وقت نہیں ہے اور میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ ہمارے اکثر مراجع کرام، مجتہدین اعظام، علماء کرام اس چیز کے قائل ہیں کہ بعد از رسول تمام انبیاء خواہ وہ اولو العزم نبی بھی ہوں تو ان سے جناب امیر المومنین افضل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس سے رسول ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ جناب صعصع بن سوحان نے اس رات سوال کیے تھے جناب امیر المومنین سے،
اور جناب امیر علیہ السلام سے پوچھا تھا یا علی ایک ایک نبی کا تذکرہ کر کے آدم، نوح، ابراہیم، جب بات پہنچی جناب موسیٰ پہ جناب ساسا بن سوہان پوچھتے ہیں یا علی انت افضل ام موسیٰ، آپ بتلائیے کہ آپ افضل ہیں یا اللہ کا کلیم موسیٰ افضل ہے؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں انا افضل من موسیٰ، میں جناب موسیٰ سے افضل ہوں۔ لما ذالک یا امیر المومنین، جناب ساسا بن سوہان پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں افضلیت آپ کو نصیب ہوئی ہے؟ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں ساسا بات یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات نے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو تبلیغ کے لیے فرعون کی طرف بھیجنے کا کہا تھا تو اس سے پہلے کہا فرعون کی طرف جا موسیٰ تبلیغ کر، تو موسیٰ کہنے لگے پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قاتل کیا ہے اور مجھے خوف، یہ لفظ ہے قرآن کے، مجھے خوف یہ ہے کہ کہیں اس قاتل کے بدلے میں فرعون مجھے قاتل نہ کر دے۔ جناب امیر المومنین فرماتے ساسا ایک قاتل کیا تھا موسیٰ نے اور تبلیغ کے لیے جاتے وقت خوف دل میں آ گیا تھا کہ اس قاتل کے بدلے میں قاتل نہ کر دیں، لیکن مجھے جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جاؤ سورہ براءت کی تبلیغ کرو تو اس وقت مکہ کے اندر قریش کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں علی کے ہاتھوں کسی کا قتل نہ ہوا ہو، اب کوئی ایسا گھر نہیں تھا، اس لیے کہ یہ 9 ہجری تھی، ساری جنگیں ختم ہو چکی تھیں، اور جناب امیر فرماتے ہیں کوئی ایسا قریشیوں کا گھر نہیں تھا جس گھر میں علی کے ہاتھوں کوئی مقتول نہ ہوا ہو، کسی کا بھائی تھا، کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا خامن تھا، کوئی نہ کوئی مقتول تھا، لیکن علی کو علی بنانے والے رب پہ قربان۔ علی امیر المومنین فرماتے ہیں ساسا میں موسیٰ سے اس لیے افضل ہوں کہ ذرہ بھر بھی علی کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوا، اس لیے انا افضل میں موسیٰ فی الشجاع، اللہ کی دی ہوئی شجاعت میں میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ یہ امیر خوشنودی ہے امیر کائنات بلند تر صلوات۔ یہ شجاعت علی، اور شجاعت علی استعمال کس کے لیے وہی ذہن میں رکھیے جو ہمارا موضوع ہے کہ کعبہ اور بیت اللہ کی چھت میں بھی پہنچ کے تبلیغ حکم الہی، اور کس کے خلاف؟ ان کے خلاف جنہوں نے جناب امیر علیہ السلام کے ذریعے سے قتل ہو کے اپنے دلوں میں دشمنیاں رکھی ہیں۔ جناب امیر المومنین نے گویا یہ بتلایا ہے کہ دشمن بھی ہو تو اس کے سامنے بھی تبلیغ دین الہی کرنی ہے، اور یہی کردار جناب سید الشہداء نے دہرایا ہے۔ البتہ شجاعت جناب امیر المومنین ایک موضوع ہے اور بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ ایک جملہ امیر المومنین کی زبان مبارک سے نقل کرتا جاؤں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اور شیعہ عقیدہ ہے کہ کسی صفت میں بھی، بعض لوگ ہمارے جو ہے وہ تقابل کرتے ہیں، کسی صفت میں بھی امیر المومنین پیغمبر اکرم کے نہ برابر ہیں نہ افضل ہیں، بلکہ وہ استاد ہیں، یہ شاگرد ہیں۔ اب یہ شجاعت ایک ایسی صفت ہے جہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے تو کبھی تلوار چلائی نہیں تھی۔ جناب زہرا مرضیہ نے جب جناب امیر المومنین کے اس خطبے میں جو بی بی کا خطبہ ہے، اس خطبے میں جب جناب امیر المومنین کی فضیلت بیان کی تو وہاں شجاعت کا تذکرہ کیا بی بی نے اپنے اس دکھی خطبے میں بھی، شجاعت علی۔ اور بی بی فرماتی ہے جب بھی فتنے کا اژدہا سر اٹھاتا تھا تو میرے بابا اپنے ابن عم کو اس اژدہا کا سر کچلنے کے لیے آگے بھیجتے تھے۔ یہ جناب زہرا مرضیہ کی فضیلت ہے جو جناب امام کے لیے نقل کی ہے۔ نہج البلاغہ کے خط نمبر 45 میں، آج کے لیے جو نوٹ کرنے کی چیز ہے یہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا، خط نمبر
45 البتہ پہلے پڑھیں گے تو شجاعت تو اپنی بعد میں بیان کی. خط لکھا کب؟ عثمان ابن حنیف بڑا پیارا جناب امیر علیہ السلام کا صحابی ہے، اتنا پیارا کہ اس کو گورنر بنا دیا، بصرے کا گورنر. پتہ چلا امیر المومنین کو کہ عثمان ابن حنیف میرا بڑا پیارا صحابی کسی ایسی دعوت میں چلا گیا ہے جہاں غریبوں کو دور رکھا گیا تھا، امیروں کو دعوت دی گئی تھی. امیر المومنین کو یہ جو پتہ چلا کہ غریبوں کو دور رکھا گیا تھا، امیروں کو بلایا گیا تھا، یہاں خط لکھا جناب امیر المومنین نے. میں بس اس سے زیادہ وضاحت میں نہیں جاتا، پڑھ لیجئے گا آپ یہ خط نمبر 45. جناب امیر علیہ السلام اتنا کہتے ہیں کہ کم از کم اپنے امام کا تو خیال رکھ لیا ہوتا. ہاں یہ کیا ہے؟ یعنی اتنی سی بات، ہم جیسے ہوتے تو مولا اتنی ہی تو بات تھی، اس نے دعوت دی تھی، ہم نے تو کہیں فقیروں کو دور نہیں رکھا. ہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے امام کو تو پہچاننا ہوتا. ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم بتمرئہ ومن طعمہ بکرسئہ. آپ کے امام نے تو اس پوری زندگی میں لباس سے اگر لیا ہے تو 2 چادریں لیے ہیں، اور روٹی اور کھانے سے لیا ہے تو 2 روٹیوں پہ گزارا کر لیا ہے. کم از کم عثمان ابن حنیف اپنے امام کی زندگی کو تو دیکھ لیا ہوتا ہے. بہرحال یہ خط پڑھنے کا ہے اور ہمارے لیے ہے کہ امام چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، اگر عثمان ابن حنیف کا امام اپنے وقت کے ایک شاگرد کہوں، صحابی کہوں، ایک شیعہ کہوں، اس کی اس چیز پر بھی نظر ہے کہ وہ کس دسترخوان پر بیٹھتا ہے، تو کیا ہمارے وقت کے امام کی نظر نہیں ہوگی؟ کوئی حرام کام نہیں کیا تھا عثمان ابن حنیف نے، فقط ایک اخلاق اور وہ بھی کردار علوی اس میں جھلک نظر نہیں آتی تھی. جناب امیر علیہ السلام نے اتنا تفصیلی خط لکھ دیا ہے. اور پھر ہم دعوے دار ہیں اگر تو ہمیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارا ایک موضوع چلتا ہے جی جناب امام عصر کے زمانے غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک اچھا سوال ہے اور اچھی چیز ہے، موضوع ہے، لیکن میں کبھی ایک ذمہ داری بھی بیان نہیں کیا کرتا. کیوں؟ میں کہتا ہوں وہی ذمہ داریاں جو علی ابن ابی طالب نے اپنے شیعوں کو بتلائی ہیں ان کو دہرا لو. جو علی کے شیعوں کی ذمہ داریاں تھیں 12ویں امام کی، اس دور میں بھی وہی ذمہ داریاں ہیں. صلوات پڑھ لیجئے محمد. شجاعت جناب امیر المومنین کا تذکرہ کر رہا تھا. جناب امیر المومنین اس خط 45 میں اپنی شجاعت بیان کرتے ہیں. ابھی میں مشکل سے بعض چیزیں چھوڑ کے آگے گزر رہا ہوں. جناب امیر المومنین فرماتے ہیں میری مثال پیغمبر اکرم سے ایسے ہے کہ کالضوء من الضوء والذراع من العضد. شجاعت علی دیکھیے اس جملے میں. جناب امیر فرماتے ہیں میرا پیغمبر سے تعلق ایسا ہے جیسے ایک ہی جڑ سے نکلنے والی 2 شاخوں کا تعلق ہوتا ہے. کالضوء من الضوء، جیسے ایک شاخ کو دوسری شاخ سے تعلق ہوتا ہے. اگلا جملہ جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے اتنی، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میرا اور پیغمبر کا تعلق آپس میں یہ ہے کالذراع من العضد، جیسے بازو کے ساتھ اس کلائی کا تعلق ہوتا ہے. ویا جناب امیر المومنین فرماتے ہیں میں نبی کی کلائی ہوں، نبی بازو ہے. کبھی زور قوت و شجاعت دکھانا ہو تو بازو اپنا زور قوت کلائی کے ذریعے سے دکھاتا ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد. تو یہ زور ہمارے آپ کے علاقے میں اکثر جو ہیں وہ مقابلے بھی ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے انعام ہوتے ہیں ہاں کلائی پکڑنے کا اور چھڑانے کا. یہ گویا جناب امیر المومنین پیغمبر اکرم کی کلائی ہیں جہاں سے شجاعت کا اظہار ہوتا ہے. لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قوت اس بازو میں ہے، لیکن اس قوت بازو جو رسول ہیں کالذراع من العضد، جیسے بازو کے ساتھ کلائی کا تعلق ہوتا ہے. جناب امیر فرماتے ہیں میں رسول کی کلائی ہوں. یعنی اگر زور بازو پیغمبر دیکھنا ہے تو کلائی میں آ کے دیکھو جس کا نام علی ابن ابی طالب. یہ تبلیغ کہاں سے ہوگی؟ بیت اللہ سے. اور جناب سید الشہداء کی ہمارے ہاں یہ روش ہونی چاہیے، اور آپ الحمدللہ بیت القائم کا ایک اہمیت ہے اس حوالے سے عزیزان. ایک تو
میں نے رات کو بھی اشارہ کیا تھا، ہمارے ہاں ایک بہت کمزوری ہوتی ہے، ہم اگر دو چیز اچھائی کی انجام دے لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے دین کو جو ہے وہ بس ہم نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ نہیں، دین کا کام اگر کریں تو اللہ سے یہ دعا کیا کریں، ایک تو یہ قبول فرمائے، اور دوسرا یہ ہے کہ آخر تک اس کو ہمارے لیے ثابت رکھے۔ کبھی ہم فخر کرنے لگیں گے تو یہی فخر ہمارے ان اعمال کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ لہذا جتنی اچھائی، اور دوسروں کو اپنے سے کمزور مت سمجھا کریں، کیا پتا وہ ہور کی طرح کوئی آخری لحظے میں آ کے اپنے آپ کو ولی اللہ بنا لے، اور ہم اپنے اعمال گنواتے گنواتے جو ہے وہ مدینہ سے ہی پیغمبر اکرم کے نواسے کا ساتھ نہ دیں۔ کیا مدینہ والے پیغمبر اکرم کے نواسے کو نہیں جانتے تھے؟ کیا مکے میں جو اتنے حاجی تھے کہ وہ پیغمبر اکرم کے اس نواسے سے آشنا نہیں تھے؟ کیوں ساتھ نہیں چلے؟ امام حسین علیہ السلام تو دعوت دے رہے تھے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، ہمارے ساتھ چلو۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ دعا کریں اور اپنے اعمال کو کم سمجھیں، دوسروں کے اعمال کو زیادہ سمجھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ میں آج یہ کر رہا تھا کہ جناب سید الشہداء نے اس کعبہ کو اور اس حج کے موسم کو تبلیغ کا بہترین ذریعہ بنایا ہے۔ وقت کی نزاکت کے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایک موضوع کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، بس 3-4 چیزیں آپ کے اس حوالے کرتا ہوں۔ جناب سید الشہداء ہجرت کے سن 58 میں مینا میں ایک جلسہ منعقد کرتے ہیں جس کی باقاعدہ ہر کسی کو دعوت دی، اور نقل کرتے ہیں کہ 1000 افراد کو جناب سید الشہداء نے اپنے خاندان سے اور دوسروں کو دعوت دی۔ ان 1000 افراد میں 200 اصحاب پیغمبر موجود تھے۔ 58 ہجری میں 200 اصحاب پیغمبر موجود تھے۔ ان کے سامنے جناب امام حسین علیہ السلام نے ایک تفصیلی خطبہ بیان کیا ہے جو خطبۃ المنا کہلاتا ہے۔ جوانوں سے یہ گزارش ہے، بہت اچھا سلسلہ آپ حضرات نے یہ کیا جو ویکنڈ پہ ایک مدرسے کا سلسلہ، کبھی علماء کی ہمراہی نصیب ہو جائے، یہ چھوٹے چھوٹے اوقات سے زیادہ فائدہ اٹھایا کیجئے۔ مثلا، اور لازمی نہیں ہے کہ علماء ہی تشریف فرما ہو تو آپس میں بیٹھ جایا جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک محفل بن جاتی ہے، یہ ایک مجلس بن جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا من جالس مجلسا، جو مجلس میں بیٹھا ذکر حسین کے لیے، ذکر اہل بیت کے لیے، تو اس کا اتنا ثواب۔ اب مجلس خود منعقد کر سکتے ہیں، چند جوان جو ہیں وہ جو اردو جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، عربی پڑھنا جانتے ہیں، بیٹھ جائیے۔ خطبۃ المنا امام حسین علیہ السلام فضائل امیر المومنین کا ایک عجیب دریا ہے، یعنی آیے مباہلہ کو فضیلت کے طور پر، آیے ولایت کو فضیلت کے طور پر، یہ آیت براعت کو فضیلت کے طور پر منا کے خطبے میں جناب امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ میرے بابا کے فضائل کیا کیا ہیں۔ اور ساتھ تبلیغ کے حوالے سے جناب امام فرماتے ہیں، ایک تو پھر وہ دیکھیے کہ منا کو انتخاب کیا اس تبلیغ کے لیے، اور لفظ ہے جناب امام حسین علیہ السلام کے کہ آپ اگر وطن میں جائیں تو آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ جس پر آپ کو اعتماد ہو یہ فضائل آپ اس تک پہنچائیں تاکہ یہ ذکر مٹ اور چھپ نہ جائے، یہ واضح اور ظاہر رہے۔ یہاں پھر منا میں بھی تبلیغ کا حکم جناب سید الشہداء نے، اور خصوصیت کے ساتھ علماء کو، جاننے والوں کو۔ لہذا بیت اللہ کو تبلیغ کے لیے اگر استعمال کیا ہے تو یہاں منا کو تبلیغ کے لیے استعمال کیا سید الشہداء نے 58 ہجری میں۔ اور پھر حج کے موسم کو، اور یہ ایک دعا پڑھنے کی دعا ہے، پھر یہ دعا جناب امام سید الشہداء سے، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام۔ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام تفصیلی دعا ہے، اور رب سے تعلق قائم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہ دعائے عرفہ۔ 2 دعائیں ہیں، دعائے عرفہ جناب سید الشہداء، اور دعائے عرفہ جو صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے جناب امام چہارم سے۔ یقیناً یہ اعمال عرفہ میں پڑھی جاتی ہیں،
اور کوشش کیا کیجیے، اگر پڑھ سکے تو بہت اچھا، نہیں پڑھ سکے تو اب محرم میں کسی وقت ان دو دعاؤں کو پڑھیے، دعا عرفہ جو امام حسین علیہ السلام نے پڑھی اور دعائے عرفہ جو سید سجاد نے پڑھی، صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، اور دعائے عرفہ کے وہ الفاظ جو سید سجاد نے عظمت آل محمد میں بیان کیے وہ عجیب الفاظ ہیں امام دعا کے انداز میں اور بیان کر رہے ہیں فضائل آل محمد۔ یہاں سے آپ کو تبلیغ کا انداز بھی معلوم ہوگا کہ سید سجاد نے انداز تبلیغ کون سا اپنایا تھا۔ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ نقل کر دوں۔ امام فرماتے ہیں الہی ما وجد من فقدک وملذی فقد من وجدک۔ عجب توحید کے قرب کے درس ہیں۔ پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ گویا جناب سید الشہداء فرماتے ہیں جس نے تجھے پا لیا اس نے دنیا و آخرت کی ہر چیز پا لی۔ اس لیے یہاں پھر فرماتے ہیں کہ انما کیا میں آپ لوگوں کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کیا للقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کے لیے۔ اب یہ جملے دو زیارت کے سامنے رکھیے گا، اس دعائے عرفہ کے سامنے رکھیے گا۔ پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جو اس نے تجھے پا لیا۔ ابھی دیکھنا یہ ہے عزیزان کہ آیا ہم نے اللہ کو پا لیا ہے یا ہم نے معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہگار اللہ کو کھو چکے ہوں۔ آیا اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ اپنی مشکلات سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا مشکلات میں ہم گھبرا جاتے ہیں یا حسین ابن علی کی طرح مطمئن رہتے ہیں اور نفس مطمئنہ کے مصداق بنتے ہیں۔ اگر نفس مطمئنہ کے مصداق بنتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کو ہم اپنے ساتھ سمجھتے ہیں۔ حسین ابن علی سے ہم نے ایک درس لے لیا ہے، اور اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم بڑے بےتاب ہو جاتے ہیں، نہ خدا یاد رہتا ہے، نہ رسول یاد رہتا ہے، نہ کربلا یاد رہتا ہے، نہ اہل بیت یاد رہتے ہیں، تو پھر مقصد یہی ہوگا کہ ہم نے اللہ کو کھو دیا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اور آخری پوائنٹ جو مکہ کو اس گھرانے نے بطور تبلیغ استعمال کیا ہے، جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی وصیت ہے۔ مجلسوں کی اہمیت کے لیے میری نگاہ میں بہترین جملہ یہ ہے جو جناب امام پنجم نے وصیت کے طور پر چھٹے امام کو لکھ کے دیا۔ امام فرماتے بیٹا میں اپنے مال سے وہ مال الگ کر کے رکھ کے جا رہا ہوں جس مال سے میری وصیت ہے کہ مینا میں ایام حج میں 10 سال تک اس میراث سے عزاداری قائم کرنا۔ کوئی عزاداری کی اہمیت پوچھی کہ کیا عزاداری کی اہمیت ہے تو 5واں امام چھٹے امام کو وصیت کر رہے ہیں۔ ہر کسی نے کوئی ایک نہیں ہے کہ جس نے بھی تذکرہ امام پنجم کیا ہے انہوں نے اس وصیت کو لکھا ہے کہ 5ویں امام نے چھٹے امام کو وصیت کی ہے کہ 10 سال تک، یعنی مدت بھی بیان کی ہے، یعنی گویا بتلا رہا ہے کہ 10 سال کم از کم یہ ہیں، مدت بھی معین کی ہے، مقام بھی معین کیا ہے، اس کے اخراجات بھی اپنی میراث کے طور پر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ امام یہ فرماتے ہیں 10 سال تک مینا میں اس عزاداری کو قائم کرنا اور یہ پیغام پہنچانا کہ مینا میں جو جو افراد آ رہے ہیں وہ آل محمد کی تعلیمات لے کے اپنے گھروں تک پہنچائیں۔ یہ ہے وہ وجہ جس وجہ سے اس بیت اللہ کو اور مکہ کو اس گھرانے نے تبلیغ کے لیے استعمال کیا ہے۔ ویسے مکہ کا ہر ایک پہلو اور حج کا بالخصوص ایک عمل خود ایک پیغام ہے۔ کبھی آپ غور کیا کیجئے، 1-2 پوائنٹ اگر میں عرض کروں۔ بیت اللہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ فرماتے ہیں کیا مقام ہے، باپ بائے بسم اللہ بن گیا ہے اور بیٹا ان فدیناہ بذبح عظیم کا مصداق بن گیا۔ یہ فدیناہ بذبح عظیم یہ کیا ہے؟
یہ جناب ابراہیم اور جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل تینوں کی مل کے سب سے بڑی قربانی یہی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو، باپ نے بیٹے کو، ماں نے اپنے بیٹے کو، بیٹے نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کیا، رب نے بچا لیا۔ علامہ اقبال کے یہ جملے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی یہ ذبح عظیم آمد پسر، کہ جناب سید الشہداء یہاں ذبح عظیم کے معنی اور مصداق بن گئے۔ یعنی وہ جو سارا، میں اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں، جو سارا مکہ کا ایک عمل ہے، اس مکے کے عمل کی جو تکمیل ہوتی ہے وہ فدینا ہو بذبح عظیم سے ہوتی ہے، اور ذبح عظیم کا مصداق حسین ابن علی ہے۔ مجھے یہاں ایک جملہ یاد آ رہا ہے، شیخ عباس قمی کے ایک استاد ہیں شیخ حسین نوری، بڑے عظیم مجتہد، تھوڑا تھوڑا ان بزرگان کے حالات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کس محنت سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے۔ شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان کے لکھنے والے، مصائب کی بہت ساری کتابیں ہیں شیخ عباس قمی کی، مجالس کی کتاب، بالخصوص ان کی سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام پہ کتاب ہے احسن المقال، پڑھنے کی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ موجود ہے اس کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے ساتھ شیخ حسین نوری، جن کو محدث نوری کہتے ہیں، میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں کربلا کی زیارت کے لیے۔ راستے میں اور ہے موقعیت ہے، وقت ہے عرفات کا، یعنی عرفات کربلا کرنے جا رہا ہوں۔ ذہن میں وہ ایک حدیث آتی ہے کہ جس نے عرفات کربلا میں کی، گویا اس کے 70 حج مقبول جتنا ثواب اس کو ملے گا۔ مختلف الفاظ ہیں، 70 مقبول حجوں جتنا ثواب اس کو ملے گا جس نے جا کے عرفات کربلا میں کی۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں ہم عرفات کا اعمال انجام دینے کربلا جا رہے ہیں، ذہن میں یہ سوال آیا کہ عرفات میں جایا جائے تو اس سے زیادہ اہمیت یہ کیسے ہو گئی ہے کہ اگر کربلا جائیں تو 70 عرفات کا اور حج کا ثواب، وہاں جائیں تو ایک کا ثواب۔ کہتے ہیں میں نے استاد سے پوچھ لیا، شیخ محدث نوری، استاد یہ حدیث مجھے سمجھ نہیں آئی۔ شیخ عباس فرماتے ہیں کہ مجھے استاد کہتے ہیں تجھے یہ تو وقتی طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ ایک حج وہاں اگر کیا جائے تو ایک ہوتا ہے، اور اگر کربلا میں عرفات منائی جائے تو وہ 70 حج کے برابر اس کا، اور مقبول حج، لفظ ہے مقبول، جو اللہ کے ہاں قبول شدہ حج ہوں وہ حج جتنا ثواب۔ استاد فرماتے ہیں، محدث نوری فرماتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا۔ ہاں بس سوال اتنا مختصر، اگر کربلا نہ ہوتی تو عرفات نہ ہوتی، عرفات کو بچا گیا ہے تو کربلا، لہذا یہاں اگر آؤ گے تو 70 مقبول حج، وہاں واجب آپ کو اپنا انجام دینا ہے، لیکن واجب کے بعد اگر یہاں آؤ گے تو آپ کو دین کی حفاظت کے طریقے معلوم ہوں گے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ محدث نوری کا تذکرہ 2 جملوں میں، ہمارے ہاں 2 کتابیں ہیں، وسائل الشیعہ اور مستدرک الوسائل۔ وسائل الشیعہ محقق حور عاملی لکھتے ہیں، جو عموماً جو پرنٹ ہو رہی ہے 20 جلدوں میں، اور بعض اوقات یہ 30 جلدوں میں بھی پرنٹ ہوئی۔ 36,000 احادیث فقہی اس کتاب وسائل الشیعہ میں موجود ہیں۔ کوئی بندہ جو اجتہاد کے درجے تک پہنچتا ہے یا درس خارج میں جاتا ہے، اس کے لیے گویا ایک لازمی چیز ہوتی ہے یہ وسائل الشیعہ۔ 36,000 فقہی حدیث، اور وہ ان 4 کتب اربع کے بعد کی ہیں، من لا یحضر الفقی، کافی، استبصار اور تہذیب۔ ان میں بھی اکثر روایات فقہی روایات ہیں۔ آج میں نے مشکل سے شروع کر دی ہے، صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔
ज़्यादा तफसील में नहीं जाता। वसाइल शिया में 36,000 अहदीस 20 जिल्दों में प्रिंट हो रही है। ये शेख नूरी जो ये बतलाते हैं कि अरफात की इतनी क्यों अहमियत है करबला में, उन्होंने देखा कि कुछ हदीस ऐसी हैं जो वसाइल में भी दर्ज नहीं हैं और इससे पहले जो कुतुब अरबा हैं उनमें भी दर्ज नहीं हैं। अब उन्होंने वो अहदीस जो वसाइल शिया इन 36,000 अहदीस में मौजूद नहीं थी, उनके अलावा फ़िक़ी अहदीस जमा करना शुरू की और 18 जिल्दों में उन्होंने फिर मुस्तदरकुल वसाइल, वसाइल शिया वो है मुहक्किक हुर्र आमली की, और मुहद्दिस नूरी ने फिर 18 वॉल्यूम में 23,000 अहदीस वो जमा की हैं जो अहदीस वसाइल में मौजूद नहीं थी। अब वो है मुहक्किक नूरी, और इन्होंने एक मजालिस पर किताब लिखी है जो लुअलु वल मरजान उसका नाम है। हमारे मजालिस में जो तहरीफात हैं वो सारी उन्होंने लिखी हैं। मजालिस की अजमत भी बतलाई है और मजालिस में जो गलत रवशें अपनाई जा रही हैं उनको भी बयान किया है। इसलिए आप जवान खुसूसियत के साथ कभी बहस होती है मजलिस की, जी ये मजलिस के या फजाइल का कोई इनकारी है नहीं, मजलिस को ज्यादा से ज्यादा मुनकिद किया कीजिए, हर रोज मुनकिद किया कीजिए। अगर कोई नहीं हो तो अकेले बैठ के एक मसाइल का जुमला, एक फजीलत का जुमला, एक हदीस फिक्र की बयान कर लीजिए। खुद अकेले भी बैठेंगे तो मजलिस हो जाएगी। इसलिए कि जनाब पैगंबर का ये फरमान है, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से मुज़य्यन किया करो। अब अगर आप नहजुल बलागा का खुतबा पढ़ रहे हैं तो वो भी अली का जिक्र है, अगर एक हदीस फिकी पढ़ रहे हैं तो वो भी जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद है। इसलिए कि नकल किया जाता है कि फलां ने फलां से, फलां ने फलां से, फलां ने 5वें इमाम से, 5वें ने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, पैगंबर ने जिब्राइल से, जिब्राइल ने खुदा से नकल किया है। मजालिस की अहमियत और फजाइल, बहरहाल इंशाल्लाह ये बहस आगे रहेगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस सिदा को जो मक्का से बुलंद हुई है 7 ज़िलहिज्जा को, फल यरहल माना इन्नी राहिलुल मुस्बिहन इंशाअल्लाह, हमारे हम सफर हो जब आया हम सफर हुसैन इब्न अली हैं या नहीं, वक्त नहीं रहा। मैं ये चाह रहा था इसी बैतुल्ला को देखिए, बैतुल्ला और करबला में मैं देख रहा था जो वजह इश्तिराक है, वहां एक खानदान, यहाँ एक खानदान, वहां इब्राहीम खलीलुल्लाह का खानदान, यहाँ जनाब अबू तालिब का खानदान। आज को जो मैं मैसेज आप हजरात के हवाले करना चाहता हूँ, खानदान की तर्ज जिंदगी को सीखिए, मक्के से भी और करबला से भी। 3 अफराद पे मबनी खानदान है मक्के में। अब उन रिश्तों को आप दोहराते रहिए, इब्राहीम और जनाब हाजरा मियाँ बीवी, इब्राहीम और जनाब इस्माइल बाप बेटा, इब्राहीम जनाब इस्माइल और जनाब हाजरा माँ और बेटा। अब या इन 3 रिश्तों का आपस में ताल्लुक देखिए कैसे कैसे इस रिश्ते को निभाते हैं। सबसे खतरनाक और इस वक्त इस माहौल में हम आ चुके हैं, यही रिश्ता देखिए फिर करबला में। बढ़ा ये कि इब्राहीम का 1 था, हुसैन के 3 थे, वहां जनाब हाजरा 1 थी, यहां जनाब अबू तालिब का भरा घराना बीबियों का मौजूद था, और वहां वो फदैना बिज़िब्हिन अज़ीम, वहां वो कुर्बानी के लिए तैयार हुए, बच गए, यहां कुर्बान हो गए। अब ये मैं जो अर्ज करना चाहता हूं, इन रिश्तों को देखिए, इन रिश्तों ने क्या किया। इन रिश्तों ने ये बतलाया कि एक काफिला है, काफिला सालार, वहां इब्राहीम थे, उन्होंने जो अपने साथ मिलाया तो अपनी जोजा को भी मिलाया, अपने बेटे को भी मिलाया। ये काफिला वहां से चला, मक्का में आके उतरता है। हुसैन इब्न अली का काफिला मक्का से चलता है, करबला में उतरता है, वहां भी रिश्तों की अजमत को बतला रहा है, यहां भी रिश्तों की अजमत बतलाई जा रही है। और रिश्तों की अजमत इस काफिले में यह है कि आप
ان رشتوں کو زیادہ سے زیادہ خدا کے لیے استعمال کریں. وقت انشاءاللہ اس پہ گزارش کروں گا جس وقت فرصت ہوئی. بیویوں کا کیا کردار ہے اس قافلہ حسینی میں؟ خواتین کا کیا کردار ہے؟ بس ان کرداروں کو دیکھیے اور اپنی زندگیوں میں اپنائیے, تب ہم کہہ سکیں گے کہ ہم اس قافلے کے ساتھ ہم سفر ہیں. اور کربلا کی یہی پکار ہے. کربلا آج بھی, جوش مرحوم فرماتے ہیں, کربلا آج بھی ہے لگاتار پکار. ہے کوئی پیروی ابن علی پہ تیار؟ اس جملے پہ غور کیجئے گا. ہے کوئی پیروی ابن علی پہ تیار؟ کربلا. اور اس نظم کے آخر میں دیکھتے ہیں, کربلا آج بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. کربلا آج بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے. کربلا خار کیا آگ پر چل سکتی ہے. کربلا اس زمانے کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کربلا قلعے فولاد ہے جراروں کا. کربلا نام ہے چلتی تلواروں کا. ہاں, دو جملے اس میں سے یاد رکھنے کے ہیں. ویسے تو ایک ایک لفظ, یعنی کربلا کیا ہے, ہم نے کربلا کو کیا سمجھا؟ کربلا کی ایک پکار, پہلا مصرع. کربلا کی پکار کیا ہے کوئی پیروی ابن علی پر تیار؟ عزیزو بس اس کو دیکھنا ہے. اور ایک مصرع جو انہوں نے کہا کہ کربلا زمانے کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کیا ہم بھی اپنی روش زندگی کو کربلا کی پکار پر لبیک کہتی اور بدل رہے ہیں؟ خدا کرے عشرہ ہمارا جیسے شروع ہوا ہے, ہم اپنی زندگیوں کو سنوار کے اس کو تمام کریں. ہاں, اس لیے کہ یہاں روح بھی سنورتے ہیں, دنیا بھی سنورتی ہے. اور شاید یہی چیز تھی, انی راحل مصبحا. عجب اعلان ہے شہید کربلا کا. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا. یہ یرحل ہر زمانے کے لیے ہے, ہر وقت آپ ہمارے ہم سفر رہو. یہ اعلان تو 60 ہجری کو کیا تھا, لیکن آج تک وہ صدا باقی ہے. کربلا ایک پکار ہے لگاتار. آئیے اس کو سنیں. کبھی کبھی اپنے تصورات کو لے جائیے, کسی ذاکر و مولوی و مرثیہ خان و نوحہ خان کو درمیان میں ہٹا لیجئے عزیزان, پہنچیے اس مقام پہ اور اپنے کانوں کو اتنا پاک کیجئے کہ کیا میری زندگی میں کبھی مجھے حسین ابن علی کی آواز بغیر کسی اور ذریعے کے خود امام حسین سے بھی سنائی دی؟ یہ ہے حسینیت. اور اس قافلے کے لیے پھر اس نے عجب نمائندے منتخب کیے. میری بہنیں بیٹیاں, محمد حنفیہ نے پوچھا تھا, بھیا کہاں کا سفر ہے؟ کہا جانا ہے مدینہ چھوڑنا ہے. کیوں؟ ان اللہ شاء یرانی قتیلا. رب کا دین نہیں بچتا جب تک حسین شہید نہ ہو. مدینہ سے اس امام کی روانگی کے 2 جملات. جب پتہ چلا کہ حاکم شام مر گیا ہے, ولید نے دربار میں بلایا. یہ چیز رلاتی ہے وہ یہی کہ دربار کا ڈرا ہوا گھرانہ. رات ڈھل چکی تھی, بہن کے پاس آئے امام حسین علیہ السلام, بہنا مجھے ولید نے دربار میں بلایا ہے. دربار کی ڈری ہوئی بی بی. بس عزیزو جملہ میں نے کہہ دیا ہے. دربار کے دکھ دیکھنے والی بی بی.
पुकार के कहती है भैया तुझे तन्हा नहीं जाने दूंगी। बाज बुजुर्ग उलमा पढ़ते हैं यहाँ जनाबे फिजा भी आ चुकी थी करीब, फिजा जाओ मेरे अब्बास को बुला ले आओ। जनाबे अब्बास को बुलाया गया। अब जनाबे अब्बास को जब बात पता चली कि जनाबे शहीद करबला को दरबार वलीद में जाना है, अब हर मक्तल की किताब लिखती है कम अज कम 18 हाशमी जनाब अब्बास के साथ थे। मैंने बड़ा तलाश किया कि अब्बास ने इन जवानों को कैसे बुलाया। हाँ जनाब अब्बास को तो जनाब ज़ैनब ने जनाब फिजा को भेज के बुलाया, लेकिन मैं तलाश करता रहा कि जनाब अब्बास ने अपने कैसे बुलाया। मुझे जहां तक मालूम हो सका है वो ये कि जनाब अली अकबर, जनाब कासिम, मौना मोहम्मद ये कैसे आए। जब जनाब अब्बास को पता चला ना कि भाई को दरबार में जाना है तो बुलंद आवाज से नारे तकबीर बुलंद किया। अब्बास की पहली दफा तकबीर मदीना में बुलंद हुई और हाशमी जवान दौड़ते हुए जनाब अब्बास की खिदमत में आए। अब जनाब अब्बास ने कहा मौला को दरबार में बुलाया गया है और बीवी की इजाजत नहीं कि हुसैन अकेले जाएं, लिहाजा तैयार हो जाओ, अब जाना है दरबार में। अब मैं यही कहूंगा बीबी तेरा मदीना आबाद रहे, तेरा घराना आबाद रहे, तेरी हाशमी फौज आबाद रहे। अब हुसैन चले और बहनें मौजूद होंगी। जब भाई किसी मुश्किल में हो ना तो बहन कितनी बेताब होती है। हुसैन दरबार वलीद की तरफ चले। बहन को मालूम था कि 18 बनी हाशमी साथ है, लेकिन बेताब खड़ी रही दरवाजे पे। अब मैं यही कहता हूँ जब जनाब ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी होंगी तो जनाब उम्मे कुलसूम कहाँ होंगी, जनाब रुबाब कहाँ होंगी, जनाब सकीना सुगरा कहाँ होंगी। दिल यही कहता है ये 18 वहां चले होंगे और हुसैन इब्न अली का एक काफिला होगा। यहाँ हाशमी बीबियां ज़ैनब कुबरा के साथ दरवाजे पे इंतजार में होगी। हुसैन इब्न अली गए वहां, जब दरबार वलीद में दाखिल हुए तो वहां जनाब अब्बास को कहा अब्बास भैया वलीद ने फकत मुझे बुलाया है, बस आप यहाँ रुक जाओ, आप यहाँ ठहर जाओ, अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो आप अंदर आ जाना। बस अजीज़ो जरा तसव्वुर कीजिए हुसैन भी मदीना में आबाद थे। अब जब जनाब इमाम आगे गए वो तफसीली वाक़या नकल नहीं करना। एक वक्त ऐसा आया कि मरवान ने वहां कहा वलीद हुसैन को अब कत्ल कर दे वरना फिर हुसैन हाथ नहीं आएंगे। जब मरवान ने कहा ना हुसैन को कत्ल कर दे, जनाब सैयद शुहदा ने बुलंद आवाज से कहा अब न मर जाना, मुझे कौन कत्ल करेगा। जब लफ्ज़ कत्ल बुलंद हुआ तो मैंने मक्तल की किताबों में पढ़ा जनाब अब्बास ने पांव की ठोकर से वलीद के दरवाजे को तोड़ा और आगे बढ़ के कहते हैं मुझे बदला ज़हरा का लाल, मेरी जिंदगी में तेरे कत्ल का नाम किसने लिया। हाजिरों को मदल्ला तफसीली मसाइल नहीं अर्ज करता, बस 2-3 मिनट और आपको ज़हमत देनी है। जरा तसव्वुर किए जाइए जनाब अब्बास कहते हैं ज़हरा का लाल मुझे बदला, मेरी जिंदगी में तेरे कत्ल की आवाज किसने बुलंद की। हुसैन इब्न अली ने अपना हाथ अब्बास के सीने पे रखा, गोया ये कहा तेरी जंग का ये मकाम नहीं है, मेरे बाबा की निशानी जंग कहीं और होगी। अब चलो पलट चले। मैं कहता हूँ जब किसी शुजा को कोई चीज मनवानी हो ना तो कोई बहाना तलाश किया जाता है। मैं इस निगाह से देखता हूँ और पढ़ता हूँ जब जनाब अब्बास को बेताब देखा, अब पलटा के वापस ले जाना है, क्या कहा होगा, शायद कहा होगा यहाँ जंग नहीं करनी, यहाँ देर नहीं करनी। वो बहन जो तेरी दरवाजे पे खड़ी थी, वो खेमे के दरवाजे पे खड़ी
تھک نہ گئی ہو جلدی کریں واپس جائیں. اب عزیزو یہ ایک منظر, اب یہ پھر رات گزری. اب کیسے گزری؟ مقتل کے علماء لکھتے ہیں حسین ابن علی 3 دفعہ رات کو نانا کی قبر پہ آئے, آکے نانا سے باتیں کرتے رہے. میں ڈھونڈتا رہا مصاحب کی کتابوں میں اور مجھے جو ملا آئے بابا کی قبر کے بعد بھائی حسن کی قبر پہ آئے, بھائی حسن کی قبر کے بعد کہاں آئے؟ ماں کی قبر پہ آئے. مقتل والے لکھتے ہیں ماں کی قبر پہ اپنا رخسار یوں رکھ کے سو گئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں سوتا ہے. کوئی امام فرماتے اماں تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. بس عزیزو یہ تو حسین ہے, کبھی اپنے بابا نانا کی قبر پہ, کبھی بھائی کی قبر پہ اور کبھی ماں کی قبر پہ. جی یہ کہتے ہیں جب حسین گئے ہوں گے تو زینب کبریٰ نے بھی تو کہا ہوگا مجھے بھی ودا کرنی ہے, کہیں اور آئی ہو یا نہ آئی ہو ماں کی قبر پہ ضرور آئی ہوگی. اماں تیرے حسین کے ساتھ جا رہی ہوں, اماں نہ معلوم کون سے دربار کون سے بازار مجھے دیکھنے ہیں. اماں تجھے ایک دربار کھا گیا, زینب کا بار بار دربار. اجرکم اللہ آخری جملات عزیزو, بس یہی بی بی رات کے وقت امام نے اپنا قافلہ تیار کیا اور جب بی بی کی سواری کا وقت آیا کسی طرف عباس تھے, کسی طرف اکبر تھے, کہیں اون محمد تھے, کہیں جناب قاسم تھے, خود سید الشہداء آگے بڑھتے ہیں. مصاحب کا آخری جملہ اور دعا جناب عباس آگے بڑھے. جب جناب زینب کبریٰ محمل میں سوار ہونے لگی نا, جناب عباس نے اپنا زانو آگے بڑھایا اور جناب زینب کبریٰ کا پاؤں اپنے زانو پہ رکھا. ایک قدم جناب زینب نے عباس کے زانو پہ رکھا, دوسرا قدم محمل میں رکھا. میں کہتا ہوں یہ سواری کا وقت تھا جب علی کی بیٹیاں مدینہ سے سوار ہو رہی ہیں. عباس کے زانو پہ زینب کبریٰ کا قدم. بس 1 منٹ کے لیے میرے ساتھ رہیے اور وہ کون سا منظر عرض کرنا چاہتا ہو. جب یہی قافلہ پلٹ کے آیا تھا ام الولید روضہ رسول میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی یا رسول اللہ معاف کر دینا, میرا عباس تیری نواسیوں کی حفاظت نہ کر سکا. اب زینب کی حالت کیا تھی؟ وہی پاؤں جو کل عباس کے زانو پہ تھے وہ لمبے سفروں سے زخمی ہو چکے تھے, وہ بازو ان بلکڑیوں کے نشان تھے. اتنا کہہ رہی تھی جناب ام کلثوم مدینہ تو جدنا لا تقبلینا, نانا کا شعر ہمیں قبول نہ کر, ہم تیرے اندر آنے کے لائق نہ رہے. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.